وہ چادر پاک جن دی ساری امت ہر کلمہ پڑھ والا مسلمان چاہوے کہ یا رسول اللہ کل قیامت والی نہار جب سورج سوا نیزے دے فاصلے تے ہوئے اللہ اکبر اللہ کریم دا قہر جلال غضب عروج کمال تے پہنچا ہو جا ہوئے لا ذلہ اللہ اکبر تے اونی وار کوئی سایہ کتھاؤ نظر نہ آوے کہ ایسا سایہ جرا قہر خداوندی کو بچا سکے اللہ اکبر تو ہر امتی ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان یہ دعا مانگے اے یا رسول اللہ کل قیامت والی بار میدان محشر کے اندر اپنی کملی والی چادر پاک دا سایہ رحمت عطا فرمائے ہر مسلمان دعا مانگے لیکن قربان سیدہ حلیمہ پاک کی شان تو سرکار دے کھیر پلاون والی اممہ ہے مدینہ پاک اندی ہے سرکار ان دے واسطے اپنی کملی پاک والی چادر پاک پیچھے دن اپنی اممہ سین کو چادر دوتے ملے میں اور مجھے خوش نصیب او صحابی رسول ہیں حالانکہ شان صدیق اکبر سے اندر زیادہ ہے اللہ اکبر جنہیں کو سرکار دنال غار بھی نصیب ہے مزار بھی نصیب ہے بلکہ سرکار دنال اللہ اکبر عرش دے پار بھی آپ کو معیت نصیب ہے مدارج النبوہ شریف دے اندر شیخ محقق حضرت شاہ الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ راج والی رات جب عرش دے پار گیا جبریل رک گئے سرکار ہوں کلھا سفر شروع فرمائے ہوں ذرا وحشت گھبراہٹ خلوت دی وجہ کو پیدا ہوئی کہ میں ہوں کلھا تھی گیا جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے او ساتھی اللہ اکبر عربے کھربے میلیں دے سفر طے کرنے والا ساتھی میں کو مکے وچوں ستے ہوئے کو اٹھا دے گھینا والا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے اللہ اکبر تو سرکار کی طبیعت اتنے وحشت تاری ہوئی ہے آپ ان کا آواز ہے یہ اچانک قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي عَلَيْهِ اللہ اکبر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے سراپا خوبی اے سراپا حسن و کمال ذرا رک بنو تو رب توانے ہوتے صلاة پہ بھیجیں دے سرکار جب یہ آواز سنی ہے کہ یہ آواز سیدنا صدیق اکبر دی محسوس تھی آواز کی محسوس تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سرکار رک گئے اللہ اکبر رکن اور نگاہ دوڑائیے نے صدیق اکبر دی ذات نظر نہیں ہے شیخ محقق فرمائیں کہ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب اللہ اکبر تے صدیق نال بڑی محبت ہے صدیق دا لبو لہجہ عرش دے پار میں رب اختیار کر کے پھر نہ کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ زندہ باد اے مقام صدیق اکبر دا غار وچی نال مزار وچی نال عرش دے پار محبوب دے ہوتے گھبراہٹ وحشت تاری تھا یہ صدیق دے لبو لہجے وچ رب کلام فرماتے کیونکہ صدیق سرکار دا ہمدم ہے مونے سے ساتھی ہے رفیق ہے اللہ اکبر جیتا جبریل ساتھ چھوڑ گئے صدیق دی رفاقت بلاوی کا مارے اللہ اکبر لیکن صدیق اکبر کے عظمتاں شانہ انہیں دی کوئی انتہا نہیں لیکن کملی پاک نہیں سرکار نے واسطے بچھائی اللہ اکبر حسان حضرت حسان اللہ اکبر حالانکہ آپ بات میں سلام کہنا ہے لیکن انہیں دا مقدر اپنا انہیں دا نصیب اپنا کہ سرکار دی صدا خالی کرے دن سرکار دی ذکر کرے دن آقا کریم علیہ السلام دی تعریف آقا کریم علیہ السلام انہیں واسطے اپنی کملی پاک والی چادر بھی جانا تو تو پتہ چل دے سرکار دا ذکر کرنا اللہ اکبر اللہ کو پسند ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور اللہ کریم نے تو خود ارشاد فرمائے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ ذکر کو اونچا فرمائے یہ سونی محفل اثر بھائی سلیم نے جڑی سالانہ بنائی ہے ہر سال میرے والد بزرگوار محفل شریک ہوندے ہیں آج انہیں دا خلا ہے لیکن حقیقت ہے کہ بندہ مومن دی روح
اللہ اکبر جس نیک عمل نال محبت ہوئے جس نیک عمل نال محبت ہوئے ان نیک عمل کو مرن دے بعد بھی اللہ توفیق عطا فرما مرن دے بعد بھی دیکھو جنت نماز ہی تھی فرض ہے روزے ہی تھی فرض ہے دنیا دی زندگی ختم کہ فرائض احکامات ختم لیکن قبر دے اندر لطف و لذت حاصل کرنے دی خاطر گناہ پڑھ رہے ہیں حضرت ثابت بنانی قبر دے اندر مزار پاک دے اندر قرآن پاک دی تلاوت مصروف نہ اور جنت دے اندر بھی حالانکہ شریع احکامات تھا پابندی نہیں لیکن جنت دے اندر اہل جنت اللہ دی عبادت لطف لذت حاصل کرنے کی خاطر اٹھائی بھی کرے سن اٹھائی بھی دے کر دیا محفلہ سجے سن اللہ کی طرف پابندی نہیں صرف اپنا ذوق حاصل کرنے کی خاطر لطف و لذت حاصل کرنے کی خاطر تو صاحب ایمان کو اللہ کریم مرن دے بعد بھی اجڑا نیک عمل پسند ہوئے ہو ان دی توفیق عطا فرما دے تو الحمدللہ امید ہے اللہ دی رحمت کروں آج سلی بھائی عبدالرشید صاحب دی روح انہیں دیکھا محفل پاک ضرور سرکار دے ذکر کی محفل جی میں زندگی میں بہت سون دن آج بھی ضرور شریکوں سے انہیں دنوں ہے پاک اللہ اکبر تو سرکار دے ذکر پاک دی محفل ہے اللہ کریم ذکر دے بارے ارشاد فرمائیں دے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب توالے ذکر کو اسا اونچا کیتے یہ موضوع بڑا طویل ہے آیت کریمہ دے الفاظ کو مختصر ہیں لیکن ان دے مفہوم دے اندر بڑی وسعت ہے اللہ اکبر کل موقع ملے کچھ گزارشات میں تو پیش کی دن وطے کا جمار پہلے تنویر بھائی اللہ اکبر یہ آیت کریمہ دے حوالے نال میری گفتگو دو ترے باری سن چکے ہیں آج بھی میں چند ایک معروضات کی حوالے نال عرض کرا کہ اللہ کریم فرمائے دے میں محبوب علیہ السلام دے ذکر کو میں نہیں بلکہ اسا سیدھا جمع دسی گا اللہ فرمائے دے ورفعنا فرمائے اسا اونچا فرمائے اللہ اکبر پہلی تگال یاد رکھو اسادا عقیدہ اسادا ایمان اسادا مذہب اسلام دی پہلی بنیاد توحید ہے کلمے دا پہلا حصہ کیا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ توحید اسادا ایمان دا حصہ روح ہے بنیاد ہے تو جب اللہ ہکتے تو اللہ دی دربار دے آداب جڑے انہیں بچو اے آداب بھی ہیں ان دی ذات واسطے جو الفاظ استعمال کرو انہیں بچ وحدانیت دی جھلک نظر آوے توحید دی جھلک نظر آوے اللہ اکبر ہم ماشاءاللہ سر دے اندر منڈ مار کا بسترے چاہتے آؤسن کہ بل ہنائے کو سنا ہے تبلیغ کرن کھڑ دن کیا دن اللہ تبارک و تعالی انشاءت فرماتے ہیں ماشاءاللہ کچھ بل انہیں تک کوئی ہوندہ مونس مطلب کردہ فارگی نہیں کرنے دے اللہ کچھ دفعہ این بھی ہوندے حضرات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نہیں اللہ دی ذات کا ادب ہے کہ ان دی ذات بھی ہک کے ان دے واسطے جو الفاظ استعمال کرو انہیں لفظ بچو بھی ان دی یگانگت ان دی توحید ان دی وحدانیت ظاہر ہوئے اینہ ہوئے دل میں تو کو ہک منو زبان والوں کو جمع دے لفظ نال تعبیر کرو اے ان دی ذات دے ان دی بارگاہ دے آداب دے خلاف ہے اللہ اکبر تو جب اسارے واسطے دے حکم ہے تو اسا اٹھا کیا کروں گی تھا اللہ کریم خود فرماوے اسا ورفعنا اسا یہ جمع دسے گئے باری تعالیٰ تو تحیق کہیں یہ سارے واسطے کا ایک پابندی ہے ایک ایسا تے کو ایک منوں ایک بولوں ایک آکوں لیکن جدہ تو خود فرماوے کہ اسا کیا فرمائے اٹھا اسا کیا کر سکتے سے لیکن ان جگہ تے میں وہ نقطہ بیان کرنے میں عرض کرنے میں میرے شیخ کریم حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر اپنے تقاریر کے اندر بیان فرمے میں آپ فرمائے کہ اللہ کی ذات ہک کے انہیں صفتاں بے شمار ہیں وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے خبیر بھی ہے قدیر بھی ہے بے شمار انہیں صفتاں انہیں صفتیں دا کوئی حد و حساب نہیں اللہ اکبر تو اللہ کریم نے ان جگہ دے جمع دا سیغہ باعتبار ذات اور صفات دے اتھا ان دی ذات بھی مراد ہے انہیں صفتہ بھی مراد ہے ان دی ذات ہے کہ صفتہ دھیریں ان واسطے اللہ کریم نے جمع دا سیغہ استعمال فرمائے کیونکہ ذکر چلتا پہ ہے تھا محل ہاں محبوب دی شان کو بلند کرن دا واقعہ جرہ چلتا پہ ہاں محبوب دی شان
کو رفعت دے مندا تو اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب تواڈی شان کو میرے رب دی ذات نے صرف بلند نہیں کیتا، میرے تمام صفتاں بھی ہی دے اندر شامل ہیں، میری ذات بھی مع صفات، ذات مع صفات نے مل کے تیری شان کو تیرے ذکر کو اونچا فرما دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایک سرکار کا ذکر پاک، ایک سرکار دی ذات، جس ذکر ہونے مذکور جیندہ ذکر کیتا وجہ ہن اساں محفل ذکر سرکار دے ذکر پاک دی محفل بنا کے بیٹھے ذکر دیندا پیا، لیکن سرکار دی ذات پاک مبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نہیں اللہ دی ذات دا ادب ہے کہ ان دی ذات دی ہک کے ان دے واسطے جو الفاظ استعمال کرو انہیں لفظ وچوں بھی ان دی یگانگت، ان دی توحید، ان دی وحدانیت ظاہر ہوئے، ای نہ ہوئے دل میں تو کو ہک منو زبان والوں کو جمع دے لفظ نال تعبیر کرو، اے ان دی ذات دے ان دی بارگاہ دے آداب دے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اسارے واسطے دے حکم ہے ہن اسا اتھا کیا کروں گی تا اللہ کریم خود فرماوے اسا ورفعنا اسا یہ جمع دسے گئے باری تعالیٰ تو تحیق کہیں یہ سارے واسطے کا ایک پابندی ہے ایک ایسا تو ایک منوں ایک بولوں ایک آکوں، لیکن جتا تو خود فرماوے کہ اسا کیا فرمائے اتھا اسا کیا کر سکتے سے، لیکن ان جگہ تے میں وہ نقطہ بیان کرنے ماں عرض کرنے ماں میرے شیخ کریم حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر اپنے تقاریر کے اندر بیان فرمے میں آپ فرمے دن اللہ کی ذات ہے کہ ان دے صفتاں بے شمار ہیں، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، بے شمار ان دے صفتاں ہیں، ان دے صفتیں دا کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے ان جگہ دے جمع دا صیغہ باعتبار ذات اور صفات دے، اتھا ان دی ذات بھی مراد ہے، ان دی صفتاں بھی مراد ہے، ان دی ذات ہے کہ صفتاں دھیر ہیں، ان واسطے اللہ کریم نے جمع دا صیغہ استعمال فرمائے کیونکہ ذکر چلتا پہ ہے تھا محل ہاں محبوب دی شان کو بلند کرندا، واقعہ جرا چلتا پہ ہاں محبوب دی شان کو رفعت دے مندا تو اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب تواڈی شان کو میرے رب دی ذات نے صرف بلند نہیں کیتا، میرے تمام صفتاں بھی ہی دے اندر شامل ہیں، میری ذات بھی مع صفات، ذات مع صفات نے مل کے ذات پاک کو کرم فرماوے، مہربانی فرماوے، اسا گناہگاریں دے گھر اللہ اکبر سونی محفل نے آپ دی ذکر پاک دی محفل ہے، سرکار کرم جا فرماوے تشریف ہے نا اللہ اکبر، آپ دی ذات ہے مذکور اسائے ذات کے جو چل رہے صاحب یہ ذکر تو اللہ کریم فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب تواڈے ذکر کو سمجھا کیتے جنہیں دی یاد جنہیں دا ذکر رب اونچے کرنے والا ہے انہیں دی ذات کو اللہ کریم نے کتنا اونچا فرمایا اسے، انہیں دی ذات کو اللہ کریم نے کتنا اونچا فرمایا اسے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو ہر شخص جس شے کو اونچا کرنا چاہے وہ اپنی فرصت اپنی طاقت دے مطابق اونچا کرے سے، لیکن جس شے کو رب اونچا کرنا چاہے تو رب اپنی طاقت کے مطابق کرے سی یا نہ کرے سی، رب کریم اپنی طاقت کے مطابق اونچا کرے سی نہ کرے سی۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا اندازہ لو طاقت رب کی طاقت ہے کتنا، رب دی طاقت ماورا ہے اساری عقل کرو سمجھن کرو اساری سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کریم کہیں شے کی تخلیق دا ارادہ فرمے دے، کہیں شے کو پیدا کرنے دا ارادہ فرمے دے، اللہ اکبر، اللہ کریم فرمے دے کن ہو بن شے ہوے، اے ہوندی طاقت۔ حضرت ملا علی قاری دا حوالہ میں پہلے بھی پیش کیتے، بیا حوالہ بھی پیش کرے وہاں پڑھو شرافی کا اکبر دے اندر، اللہ اکبر۔ آپ فرمے دے لفظ کن احدی بھی